ناظرین السلام علیکم۔ زیڈ نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان تفصیلی خبروں سے قبل سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ آج بنگلہ دیش فرینڈشپ پائپ لائن کا کریں گے افتتاح۔ سعودی عرب کے کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ دوسرے سال کے لیے مشرقی وسطی کا بہترین علاقائی ایئرپورٹ قرار دیا گیا۔ روسی صدر کے خلاف یوکرین کے بچوں کو ملک بدر کرنے کے جنگی جرم کے الزام میں گرفتاری کے وارنٹ جاری کرنے کو صدر جو بائیڈن نے قرار دیا جائز۔ کویتی وزارت تربیت نے 1815 غیر ملکی اساتذہ کی ملازمت ختم کر کے ان کی جگہ کویتی کیے تعینات۔ کرناٹک میں دائیں بازو کی ایک ہندو تنظیم نے اگادی سے پہلے ریاست میں حلال گوشت پر پابندی لگانے کا پھر ایک بار کیا مطالبہ۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی اور بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ ہفتے کی شام ہند بنگلہ دیش فرینڈشپ پائپ لائن کا افتتاح کریں گے۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اس پروجیکٹ کا افتتاح کیا جائے گا، جسے شارٹ میں IBFPL کہا جا رہا ہے۔ IBFPL یعنی انڈیا بنگلہ دیش فرینڈشپ پائپ لائن پروجیکٹ دونوں ممالک کے درمیان یہ سرحد پار پہلا پاور پائپ لائن ہے۔ اس بین الاقوامی پائپ لائن کے ذریعے آسام میں واقع، مغربی بنگال میں واقع سلیگوڑی میں موجود مارکیٹنگ ٹرمینل سے بنگلہ دیش پیٹرولیم کارپوریشن BPC کے بورڈ تک ایندھن پہنچایا جائے گا۔ واضح ہے کہ ہندوستان اور بنگلہ دیش کے درمیان سرحد پار یہ پہلا پائپ لائن ہے اور اس کا ہندوستان بنگلہ دیش کے وزرائے اعظم نے ستمبر 2018 میں سنگ بنیاد رکھا تھا۔ اس پائپ لائن کی لمبائی تقریباً 130 کلومیٹر ہے۔ پائپ لائن کا تقریباً 150 کلومیٹر یعنی بیشتر حصہ بنگلہ دیش میں ہے۔ محض 5 کلومیٹر حصہ ہی ہندوستان میں پڑتا ہے۔ اس پروجیکٹ کی لاگت تقریباً 377 کروڑ بتائی جا رہی ہے۔ اس پائپ لائن کے بنگلہ دیش میں تیار حصے پر تقریباً 285 کروڑ روپے کا خرچ آیا ہے، جسے حکومت ہند نے گرانٹ کے تحت برداشت کیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اس پائپ لائن پروجیکٹ کی صلاحیت 10 لاکھ میٹرک ٹن ہائی اسپیڈ ڈیزل کی ٹرانسپورٹیشن کی ہے۔ شروعات میں یہ پائپ لائن شمالی بنگلہ دیش کے 7 اضلاع میں ہائی اسپیڈ ڈیزل کی فراہمی کرے گی۔ توجہ طلب بات یہ بھی ہے کہ بنگلہ دیش نے ڈیزل کی درآمد کے لیے 2017 میں سمجھوتا کیا تھا۔ اب تک بنگلہ دیش ہندوستان سے ٹرینوں کے ذریعے ڈیزل درآمد کرتا تھا۔ سعودی عرب کے کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ دمام کو انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ کی تنظیم اسکائی ٹریکس کی جانب سے دوسرے سال کے لیے مشرقی وسطی کا بہترین علاقائی ایئرپورٹ قرار دیا گیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے 2022 میں 6 درجے ترقی کر کے دنیا کے 44ویں بہترین ایئرپورٹ کا درجہ حاصل کیا، جبکہ مملکت کے دیگر ایئرپورٹس کی درجہ بندی میں اضافہ دیکھا گیا۔ ریاض کا کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ 29ویں نمبر سے 27ویں نمبر پر آ گیا ہے، جبکہ جدہ کا کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ گزشتہ سال کے مقابلے میں 3 درجے ترقی کر کے عالمی سطح پر 41ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ مدینہ منورہ کے شہر محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے دنیا کے بہترین ایئرپورٹس میں 52ویں پوزیشن حاصل کر لی۔ ورلڈ اسکائی ٹریکس ایوارڈز میں 500 سے زائد انٹرنیشنل ایئرپورٹس نے حصہ لیا، جس میں عالمی درجہ بندی ایجنسی، چیک ان، آمد، منتقلی، خریداری، سیکورٹی، امیگریشن اور روانگی سمیت اہم کارکردگی کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اسکائی ٹریکس نے سنگاپور کے چانگی ایئرپورٹ کو 2023 کے لیے دنیا کا بہترین ایئرپورٹ قرار دیا۔ دوحہ کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ دوسرے نمبر پر، جبکہ ٹوکیو کا ہانیڈے ایئرپورٹ تیسرے نمبر پر رہا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بین الاقوامی فوجداری عدالت کی جانب سے ولادیمیر پوتن کے خلاف یوکرین کے بچوں کو ملک بدر کرنے کے جنگی جرم کے الزام میں گرفتاری کے وارنٹ جاری کرنے کو جائز قرار دیا۔ امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں کو بتایا کہ یہ اقدام بہت مضبوط نقطہ بناتا ہے، تاہم یہ بھی کہا کہ امریکہ بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC کا رکن نہیں ہے۔ قبل ازیں بین الاقوامی فوجداری عدالت نے جمعہ کو کہا تھا کہ اس نے روسی صدر ولادیمیر پوتن کے جنگی جرائم پر گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا ہے۔ ان پر یوکرین سے بچوں کے اغوا کی ذاتی ذمہ داری کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ اگرچہ عالمی رہنماؤں پر پہلے بھی جنگی جرائم کی فرض جرم عائد کی جاتی رہی ہے،
لیکن یہ پہلا موقع ہے جب عالمی عدالت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان میں سے کسی ایک کے رہنما کے وارنٹ جاری کیے ہیں۔ بچوں کی یوکرین سے مقبوضہ علاقوں سے بین الاقوامی عدالت کے اس اقدام کو ماسکو نے فوری طور پر مسترد کر دیا، جبکہ یوکرین نے اسے ایک اہم پیش رفت کے طور پر خوش آمدید کہا۔ تاہم عملی طور پر اس کے اثرات محدود ہو سکتے ہیں، کیونکہ ICC میں اس مقدمے کو ٹرائل کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن اخلاقی طور پر یہ وارنٹ پوتن کو پوری زندگی کے لیے داغدار کرے گا، اور مستقبل قریب میں وہ کسی بھی ایسے ملک میں بین الاقوامی سربراہی اجلاس میں شرکت نہیں کر پائیں گے۔ کویتی وزارت تربیت نے 1815 غیر ملکی اساتذہ کی ملازمت ختم کر کے ان کی جگہ کویتی تعینات کیے ہیں۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق کویتی حکام نے تعلیم و تربیت کی اداروں میں مختلف شعبوں کے 209 غیر ملکی سربراہوں کو بھی فارغ کر دیا۔ وزیر تربیت اور اعلیٰ تعلیم کے وزیر ڈاکٹر حمد کی براہ راست ہدایت پر تدریس اور انتظامیہ کے عہدوں سے غیر ملکیوں کو فارغ کیا گیا۔ کویتی وزارت کے ترجمان نے بیان میں کہا کہ حکومت نے 2017 میں سرکاری آسامیوں پر کام کرنے والے غیر ملکیوں کی جگہ کویتی شہریوں کی تقرر کے قواعد و ضوابط مقرر کیے تھے۔ اسی پالیسی کے تحت غیر ملکی اساتذہ اور دفتی ذمہ داران کو سبکدوش کیا جا رہا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ کویتائزیشن کے اس اقدام سے ملک میں تعلیمی عمل بہتر ہوگا، تربیت کے شعبے میں استحکام آئے گا، مقامی شہریوں میں بے روزگاری کی شرح کم ہوگی اور روزگار کے نئے مواقع حاصل ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غیر ملکی اساتذہ نے کویت میں ملازمت کے دوران جس ایثار اور اخلاص سے کام کیا، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ سعودی عرب نے سوئٹزرلینڈ میں منعقد ہونے والے انفارمیشن سوسائٹی فورم کے عالمی سربراہی اجلاس میں اپنے نئے منصوبوں کے لیے متعدد ایوارڈز حاصل کیے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مملکت نے ڈیجیٹل انوائرمنٹ اور الیکٹرانک سروس کیٹیگری میں سمٹ پرائز اور عالمی سطح پر پہلی پوزیشن کا دعویٰ کیا، جو عالمی سربراہی اجلاس میں ایک نیا عالمی اعزاز ہے۔ عرب نیوز کے مطابق انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین کے زیر اہتمام WSIS فورم ایک عالمی ملٹی سٹنگ ہولڈر پلیٹ فارم ہے، جو پائیدار ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے WSIS ایکشن لائنز کے نفاذ میں سہولت فراہم کرتا ہے۔ سعودی انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے ڈائریکٹر جنرل عبدالحمید نے کہا کہ سعودی عرب کا ارلی وارننگ سسٹم ڈیولپمنٹ پروجیکٹ، جو وزارت ماحولیات، پانی اور زراعت کی طرف سے پیش کیا گیا ہے اور 3 کوالیفائی مراحل سے گزرا اور 109 سے زائد ممالک سے مقابلہ کیا۔ سعودی پریس ایجنسی کی رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ سمٹ پرائز سعودی عرب کے ٹیلی کمیونیکیشن سیکریٹری کے عالمی سطح پر مقابلہ کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ان الگ الگ نئے منصوبوں میں سعودی عرب کی کامیابی نے مملکت کے مجموعی سرٹیفکیٹس آف ایکسلنس کی تعداد 35 تک پہنچا دی ہے۔ آسٹریلین سرفر نے 40 گھنٹے پانی میں سفرنگ کر کے نیا ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق جمعہ کے روز آسٹریلیا کے جان سٹون نے جیلی فش کے جھنڈوں سے لڑ کر سینکڑوں لہروں کو مات دیتے ہوئے 40 گھنٹوں تک سرفنگ کر کے ورلڈ ریکارڈ بنا دیا۔ 40 سالہ سابق پروفیشنل سرفر جان سٹون نے جنوبی افریقہ کے جوس انسولین کا 30 گھنٹے اور 11 منٹ سرفنگ کرنے کا ریکارڈ توڑ دیا۔ انہوں نے شارک مچھلیوں سے خطرات سمیت خوفناک سمندر میں 700 لہروں پر سرفنگ کی۔ اس ورلڈ ریکارڈ کے ذریعے انہوں نے ذہنی امراض کے علاج کے لیے $1,33,000 اکٹھے کیے۔ جنوبی افریقہ کے سرفر کے 30 گھنٹوں کا ریکارڈ توڑنے کے بعد انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ابھی مزید سرفنگ کرنی ہے۔ کہا میں 40 گھنٹے پورے کروں گا۔ میں کافی تھکا ہوا ہوں لیکن میں پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ انہوں نے جمعرات کی رات 1 بجے سرفنگ کرنا شروع کی۔ خیال رہے کہ جان سٹون نے 2020 میں ننگے پاؤں سڈنی کے جنوب میں واقع ساحلی پٹی پر 100 کلومیٹر دوڑ بھی لگائی۔ سنترے کی چوری پر تلنگانہ کی شہری کو سعودی عرب میں جیل کی سزا سنائی گئی۔ شدید بھوک لگنے پر جان بوجھ کر سنترا اٹھا لینے پر سعودی عرب میں تلنگانہ کے ایک NRI کو جیل ہو گئی اور قانونی پیچیدگیوں کا شکار ہو کر وہ پریشان ہو گیا۔ اس شخص کی شناخت سدھی پیٹ کے رہنے والے پربھاکر کے طور پر کی گئی ہے، جس نے یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ جان بوجھ کر کی گئی اس چوری سے وہ سلاخوں کے پیچھے ہو جائے گا اور وطن واپسی اس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ پربھاکر سعودی میں کلینر کا کام کرتا تھا۔ اس نے شاپنگ کارٹ سے ان سنتروں کی چوری کی تھی اور انہیں کھا لیا تھا، تاہم کارٹ کے مالک نے اسے دیکھ لیا
और इसकी पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। इस पर 1000 रियाल जुर्माने के अलावा इसे 1 माह की सज़ा सुनाई गई। रियासत कर्नाटक में दाएं बाजू की एक तंजीम ने उगादी से पहले रियासत में हलाल गोश्त पर पाबंदी लगाने का एक बार फिर मुतालबा किया है। हिंदू जन जागृति समिति ने हुक्काम से यह भी कहा कि वो कर्नाटक के हर गली कूचे में गोश्त की दुकानों पर हिंदू झटका गोश्त को फ़रोग़ दें। हिंदू तंजीम ने भारतीय जनता पार्टी से दरख्वास्त की है कि वो जारिया साल अपने इंतखाबी मंशूर में हलाल सर्टिफिकेट पर पाबंदी क़ानून को शामिल करे। तंजीम के तर्जुमान मोहन गौड़ा ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि ज़रूरत पड़ने पर यह तंजीम हलाल ज़ुबाह के ख़िलाफ़ क़ानूनी जंग लड़ेगी। मोहन गौड़ा ने कहा कि हम हर वार्ड में झटका गोश्त की दुकान खोल रहे हैं। कहा हम चाहते हैं कि सारे कर्नाटक को हलाल मुक्त कर दें। गुज़िश्ता साल भी ये तंजीम ने उगादी के दौरान रियासत भर में हलाल गोश्त के ख़िलाफ़ ऐसी ही एक मुहिम चलाई थी। इनका दावा है कि वो लोग आवाम को झटका गोश्त की ख़रीदारी की तरगीब देने में 70% कामयाब रहे थे। ಹಲಾಲ್ ಪದ್ಧತಿ ಒಂದು ಮಾನವನ ಎಂಜಿಲ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಆ ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ಗಳನ್ನ ಆ ನ್ಯೂಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹಲಾಲ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಹೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। बेमौसमी बारिश उत्तर प्रदेश के ललितपुर में किसानों के लिए आफत बनकर आई। ओलों के साथ हुई बारिश के बायस फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिससे किसान अफसरदा है। मुकामी लोगों का कहना है कि 1 घंटे से ज़्यादा हुई बारिश से फसल पूरी ख़राब हो गई है। किसान ऐसे ही कर्ज में हैं और अब इस बेमौसमी बारिश से फसल पूरी तरह ख़राब हो गई। वाज़ है कि जुमा की सुबह से ही आसमान पर बादल छाए रहने से किसानों की फ़िक्र बढ़ गई थी। किसान खेतों में तेज़ी से काम निपटाने में मसरूफ़ रहे। इस दौरान दोपहर के बाद तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे खेतों में खड़ी और कटी हुई फसलें तबाह हो गई। महकमा मौसमियात का अंदाज़ा है कि आइंदा 4 दिन यानी 22 मार्च तक यूपी का मौसम ऐसे ही उलट फेर वाला रहेगा। आज सुबह भी कानपुर सहारनपुर में हल्की बारिश हुई। अलावा अजीज लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, अयोध्या में बादल छाए हुए हैं। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नज़र डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना आज बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन का करेंगे इफ्तिताह। सऊदी अरब के किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दूसरे साल के लिए मशरक़ी वसती का बेहतरीन इलाकाई एयरपोर्ट करार दिया गया। रूसी सदर के खिलाफ यूक्रेन के बच्चों को मुल्क बदर करने के जंगी जुर्म के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी के वारंट जारी करने को सदर जो बाइडन ने करार दिया जायज़। कुवैती वज़ारत तरबियत ने 1815 गैर मुल्की असातिज़ा की मुलाजमत ख़त्म करके इनकी जगह कुवैती किए तैनात। कर्नाटक में दाएं बाजू की एक हिंदू तंजीम ने उगादी से पहले रियासत में हलाल गोश्त पर पाबंदी लगाने का फिर एक बार किया मुतालबा। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।